نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مرد و عورت کی نماز میں فرق کے حوالے سے آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ تیسری نشست میں ہم نے مرد کے رکوع کرنے کے فرق کو بیان کیا کہ مرد نماز میں رکوع کیسے کرے گا اور عورت نماز میں رکوع کیسے کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ مرزا انجینئر جیلمی کی ایک گفتگو کو ملاحظہ کیجیے گا۔ عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ ہمارے نزدیک جو روایتیں ہیں کمزور ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیں ضعیف بھی، کہ جس میں اس طرح کا کوئی فرق رپورٹ ہوا ہو، حالانکہ عورتوں کے مسائل لادہ سے لکھے گئے ہیں۔ جی، آپ نے مرزا انجینئر جہلمی کی گفتگو کو ملاحظہ کیا۔ موصوف فرماتے ہیں مرد و عورت کی نماز میں فرق کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح تو بہت دور کی بات، ضعیف روایات بھی نہیں ہے۔ آج ہماری اس چوتھی نشست میں ہم عورت کے رکوع کرنے کے فرق کو بیان کریں گے۔ عورت جب رکوع کرے گی تو عورت مرد کی بنسبت تھوڑا سا جھکے گی۔ اسی طرح عورت اپنی انگلیوں کو جب رکوع کرتے ہوئے اپنے گھٹنے پر رکھے گی تو اس کی انگلیاں بالکل ایسے آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، مرد کی طرح یوں کشادہ نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 3، عورت مرد کی طرح مکمل طور پر نہیں جھکے گی، اور اسی کے دورانیے میں عورت اپنے ہاتھوں کو یعنی کونیوں کو اپنے پیٹ سے ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کا طریقہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے المصنف، یعنی مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 50 ہے اور حدیث نمبر 5083 ہے۔ حدیث نمبر 5083 میں امام عطا رحمہ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، جو مکہ کے مفتیان میں شمار ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں تجتمع المرأة اذا رکعت ترفع یدیہا الی بطنہا، یعنی عورت جب رکوع کرے گی تو اپنے آپ کو سمیٹ کر رکوع کرے گی، ترفع یدیہا الی بطنہا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ملا کر رکھے گی، وتجتمع ما استطاعت، جتنا ممکن ہو سکے گا عورت سمٹ کر رکوع کرے گی۔ اب مرزا انجینئر جہلمی کا یہ کہنا کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح تو بہت دور کی بات ہے کہ ضعیف روایات بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔